سناؤ. مسکر ہونے لگا. پنجابی جو نے بولیا کہندا مولوی انہوں نے پتا میاں شیر کو خدرے اور کہا مولوی صاحب تینوں میں پیر ہونا دی گل کی سناواں. تینوں میں پیر ہونا دی گل کی سناواں. سکھ کہندا ہے کہ جب پیر صاحب ظاہری طور پہ اس دنیا میں حیات تھے تو اس سکھ نے قسم اٹھائی اپنے جو بھی مسئلہ تھا. قسم اٹھا کے اس نے کہا کہ مکان شریف کے گرد و نواح جو زمینیں ہیں ان زمینوں میں جو پنجابی کہتا ٹکاں روڑے تھے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے ذکر الہی میں مشغول دیکھا ہے سنا ہے میں نے ان کی آواز. یہ بتاؤ جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بنتے کے. اب فرانس میں اس پروفیسر نے جب لیکچر کے دوران خاکے بنانے کا ایک ایشو چلایا نا تو اب آگے مسئلہ اس نے روکا نہیں. نوجوان طبقوں کو بھی سکھانے لگا اس طرح سے بنائے اس طرح سے بنائے. تو جناب ایک عاشق چیچنیا کا اٹھا اس نے اس کا سر قلم کر دیا اور بتایا اگر 1400 سال پہلے صحابہ موجود تھے جنگ یمامہ میں تو آج ان صحابہ کے غلام موجود ہیں. میرے دوستو محفل میلاد مصطفیٰ اگر کرانے کے ساتھ آپ بے حص ہو رہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آپ محفل میلاد میں چارج ہو آپ میں اتنا عشق آ جائے کیا کہتے ہیں کہ قوت عشق سے یہ دنیا کے تمام ظلم تمام زیادتیاں تمام گستاخیاں تمام بدبختیاں دور پھینک دو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. جب اسم محمد سینوں میں آ جائے گا عشق مصطفیٰ سینوں میں آ جائے گا تو خدا کی قسم صحابہ کے نعرہ سن کے میدان چھٹ جاتے تھے کافر میدان چھوڑ جاتے تھے. اے امت مسلمہ تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ آج ہر روز سنتے کہ وہاں پہ گستاخی ہوگی وہاں پہ گستاخی ہوگی. میں کہتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. ہم صرف عارضی طور پہ محفل میلاد تو نہیں کراتے ہیں مناتے عارضی پیسے تو نہیں دیتے رہتے. میرے دوستو یہ نقشبندی صاحب آگے خدا کی قسم سوائے رونے کے کوئی بات نہیں ہے. سوائے رونے کی کوئی بات نہیں ہے. اتنی بے حس اتنے بے حس جب حضور کا وصال ہوا نا وصال سے پہلے مسلمہ کذاب نے اعلان کر دیا تھا حضور کا خط بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نبی ہوں تم بھی نبی ہو. اجامہ صاحب بیٹھے آدھے علاقے کے آپ نبی آج ایک میں نبی. جیسے آج حکمران کہتے ہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی مسئلہ جائز ہے وہ بھی مسئلہ جائز ہے. کیسے جائز ہے. پاکستان کے اندر دو وزیر اعظم جائز ہے جی. بچوں بتاؤ مجھے 2 وزیر اعظم جائز ہے 2 چیف آف آرمی اسٹاف جائز ہے 2 سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس جائز ہے نہیں جائز. جب یہ جائز نہیں تو نبی تو خاتم النبیین بن گیا ہے. خاتم النبیین بن گیا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میرے دوستوں محفل میلاد کو عام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چلے. آج امت بھٹک چکی ہے ہندوں کی طرح. ہند کو کہتے آہو. آج امت بھٹک چکی ہے کوسوں دور اپنے مرکز سے جا چکی ہے. آج نبی کا میلاد یہ تمہیں میسج دیتا ہے کہ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل. دیکھا ہے جو کچھ میں نے یا آپ نے وہ اوروں کو دکھلا دو. میرے دوستو جس گلی سے گزرے نبی کا غلام جس محلے سے گزرے نبی کا امتی اس پورے گلی میں پتا چلیے یہ نبی کا غلام چاہ رہا ہے یہ محفل میلاد منانے والا چاہ رہا ہے. لیکن افسوس ہے میرے دوستو ہم محفل میلاد اور نبی کے عشق اور عشق رسول میں نعرے مارنا صرف مسجد کی باؤنڈری تک کہتے ہیں. میرے دوستو کاش یہ نعرے
شب و روز ہماری زبان پہ جاری ہو جائے تو پھر آپ کے نبی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. میرے دوستو آخری بات نقشبندی صاحب کو ٹائم دینا میاں صاحب کے آنے سے پہلے آخری بات, جب مسلمہ خطاب نے یہ کہا حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ کا لشکر تیار کیا. آج مجھے بتاؤ نبی کے ناموس پہ جب جہاد کرنے کی باری آئے وقت سب سے بڑی بدقسمتی کے حکمران کہتے ہیں نا ایسا نہیں کرنا. میرے دوستو بچوں, سب سے بری وائلیشن, سب سے خطرناک وائلیشن نبی کی گستاخی ہے, نبی کی ناموس پہ حملہ کرنا ہے. جب نبی کے ناموس پہ حملہ کرنے والے نہیں روکتے تو ہمیں نبی کا ملاد مناسب کیوں روکا جائے؟ جناب یہ کرونا آ جائے گا, اگر اعلیٰ درجہ کے آپ کی غلامی میں موت آتی ہے, بیماری آتی ہے تو آ جائے, کوئی مسئلہ نہیں. حضور نے لشکر تیار کیا. کچھ آپ کا مثال پاک میں مختصر کرتا ہوں. اب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ تو مسلمین بنے, نبی کے نائب بنے, تو آپ نے سب سے پہلے حکومت سامنے سے پہلے, حکومت میں بیٹھنے سے پہلے پتہ کیا ہوتا, آج کل ہماری پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی جائے, مذمت کی جائے. مذمت رانا صاحب مذمت کون کرتا ہے؟ کمزور بندہ, ماڑا بندہ کہنا چودھری صاحب بڑی مہربانی ہے, میں دل سے غصہ کرتا, دل سے غصہ کرتا. اگر نبی کی ناموس پہ بھی آ کے کوئی ماڑے سے ماڑا بندہ یہ کہے کہ میں کمزور ہوں, نہیں, نبی کا عشق رکھنے والا کمزور ہوتا ہی نہیں, نبی کی محبت رکھنے والا کمزور نہیں ہوتا. ہماری پارلیمنٹ یہ کرتے جناب ہم قرارداد پیش کریں, ہم مذمت پیش کرتے ہیں, یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ چلو اس چلو یہاں سے, چلو یہاں سے, اور اپنے سبھی کو ادھر بلا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا, پھر بنے گی ریاست مدینہ. ورنہ یہ سب فراڈ بازی, دھوکے بازی, ایک پتہ نہیں کیا اس میں اور کیا نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہی لشکر جائے گا. جب لشکر چلا گیا, اب میرے دوستو جنگ چھڑ گئی, دونوں طرف سے نعرہ تکبیر کی صدائیں آتی تھی. حضور کا وصال ہو چکا تھا, جنگ یمامہ کے وقت حضور کا وصال ہو چکا تھا. مسلمانوں کے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر تھے. اب حضور کا وصال ہو چکا, پھر جنگ روزہ پاک میں نہیں تھی, دور تھی مدینہ طیبہ سے. میرے دوستو جب ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر آئے, ادھر سے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر آئے, ان کی پہچان کیا ہوگی؟ اب مفتی صاحب آئیں گے, اس پہ اظہار کریں گے. اب پہچان کیا ہوگی جب کافر کسی پر ساتھ سے آگے آنے کی کہ جناب پتہ نہیں چل رہا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے دور پاک میں نا کسی نے قربانی کے خطبے میں خلفاء راشدین کا نام نہ لیا, تو امام ربانی نے مکتوبات لکھا وہاں کے سادات کو, وہاں کے چودھریوں کو, وہاں کے پیروں کو کہ فلاں مسجد فلاں گاؤں یا بستی وہاں کے ممبر پہ بیٹھنے والے مولوی صاحب نے خلفاء راشدین کا نام نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اور اس پہ اس نے معذرت بھی نہیں کی. فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ امامت کے قائل ہی نہیں, قابل ہی نہیں, کہ جس نے کیوں نہیں لیا اس میں کوئی مسئلہ ہے. لیکن جب صدیق اکبر کے دور میں یہ جنگ چھڑی تو صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین مسلمان بڑے معاشی حالات کمزور ہیں, بڑی اکانومی بڑی ڈسٹرب ہے, صحابہ مسلمانوں میں بہت زیادہ اختلافات ہیں, منافقین اندر گھس چکے ہیں, حضور کچھ تھوڑا سا ٹائم دے. فرمایا کہ میرے نبی کی گستاخی کی جائے اور اسی زمین پہ میرے نبی کا گستاخ زندہ رہے, اسی زمین پہ صدیق اکبر زندہ رہے. اگر مجھے آگے درندے مدینہ طیبہ سے آگے چیر پھاڑ کر جائے, لیکن نبی کی عظمت پہ جہاد میں پھر بھی نہیں ہوتے جانا پڑے گا. جب دونوں طرف سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر,
اب پہچان کرنی تھی، پہچان کیسے ہوگی؟ جب آگے ایک صحابی سے کہا جب اس کا ذات نام یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ سب نعرہ رسالت لگائیں۔ کیا لگائیں؟ نعرہ رسالت۔ یہ علماء کرام اس کی ڈیفینیشن کر کے، اس کی گرامر، اس کے بڑے جو پیش کریں گے علامہ صاحب۔ صحابہ کرام میں یا محمدہ، یہ حضرت صاحب ندا کرنا کہ یا محمد ہماری مدد کرو۔ میں جو میسج دینا چاہتا ہوں، اب رسول اللہ وہاں پہ نہ ظاہری طور پہ نہ تھے، میلاد پاک سے یہ عقیدہ بھی سیکھو، ظاہری طور پہ نہ تھے۔ اب یا محمد مدد پکارنے والے کون تھے؟ نبی کے صحابہ، وما سیدنا فاروق اعظم، سیدنا علی، دیگر اشرف مبشرہ صحابہ موجود تھے اور سب پکار رہے تھے یا محمد ہماری مدد کرو، یا محمد ہماری مدد کرو۔ تو میرے دوستو، جب یہ نعرہ لگایا، نعرہ رسالت لگایا، تو جو منکرین ختم نبوت تھے اور جو شمع پروانے تھے سرکار کی رسالت کے، سرکار کی پوشاک تھے، ان میں اور گستاخوں میں فرق محسوس ہو گیا۔ تو جناب مسلمہ بن کذاب کو واصل جہنم کیا، پھر جا کے کئی مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ میرے دوستو، آج پھر کفار آپ کے نبی کی عظمت پہ حملے کر رہے، اٹیک کر رہے، یہ چیک کر رہے ہیں پیسٹر لگا کے۔ یہ محفل میلاد منا کے سو نہیں جانا، محفل میلاد منانے 12 ربیع الاول شریف میں بڑے بڑے جلوس، بڑی بڑی ریلیاں نکال کے سو نہیں جانا۔ امت مسلمہ سونا نہیں، اب سونے کا وقت بیت چکا۔ عملی ثبوت پیش کرو، ہر بچہ اپنے نبی کی محبت کے ساتھ لبریز ہو، حضور کے عشق میں رنگا جائے۔ تو ایک میلاد تو یہ آپ نے بیٹھے کر رہے ہیں، ایک میلاد آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں حضور کا عشق۔ تو جب حضور کا عشق آپ کے سینے میں آ جائے گا تو میرے دوستو پھر آپ دوبارہ نہیں کریں گے۔ کوئی عاشق اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ کوئی عاشق ریاست مدینہ اگر بنانی ہے نا، ریاست مدینہ بنانی ہے تو اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک نبی کے صحابہ کی سنت پہ آپ عمل نہیں کریں۔ نبی کے صحابہ نے اپنے نبی کی عظمت پہ بر مٹنا کیا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ہم کیا کرتے تھے؟ وہی عورت، وہ کرسچن عورت، اسی بے شرم آدمی کے پاس جگہ بیٹھی جس نے سرکاری طور پہ حضور کے خاکے شاہ کیے، انہوں نے مظلوم کر کے، بیگنا کر کے، سب سے بڑا ڈاکہ تو ہمارے حکمرانوں نے یہ مارا۔ یہ ڈاکہ نہ مارتے اور وائلیشن نہ ہوتی، یہ نوبت نہ پیش آتی، آپ سوچیں گے کہ شاید میں سیاسی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میرے آقا کا میلاد ہے، یہ سیاسی بات نہیں خدا رہا، یہ حضور کی محبت کی بات ہے، حضور کے عشق کی بات ہے، حضور کی ناموس پاک کی بات ہے۔ اور جو حضور کی ناموس پہ بات کرنے کو سیاسی کہے، اس سے بڑا کوئی منافق نہیں۔ تو میرے دوستو، نوجوانوں، میری آپ سب سے ہاتھ باندھ کے التماس ہے، آپ دیکھیں یہ چیزیں سب چھوڑ دیں، اپنے نبی سے محبت کریں، کسی سے پوچھ کے نہیں، بے لوث محبت کریں، پوری کائنات سے بڑھ کے محبت کریں۔ تو نبی کا میلاد منائیں، جتنے آپ سب بیٹھے، چاہے چھوٹے لیول پہ چاہے بڑے لیول پہ، جو آپ کو اللہ کریم نے وسعت عطا فرمائی، میرے ساتھ صرف آخری وعدہ آپ نے کرنا ہے، اس وسعت کے مطابق، اس بیلنس کے مطابق آپ سب یہاں سے عہد کریں، ہم اپنے اپنے گھروں میں اسی ماہ مبارک میں محفل میلاد مصطفیٰ ضرور کریں۔ کیا محفل میلاد کرائیں گے سب؟ ہاتھ کھڑے کرو میرے دوستو، ہاتھ کھڑے کرو۔ اگر محفل میلاد کرانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، تو اگر خدا نے یہ لے لیا امتحان کہ میرے نبی کی عظمت پہ جان قربان کرو، تو پھر کیا کرو گے؟
اس لیے میرے دوستوں بچوں آپ سب اپنے آپ اپنا احتساب کریں اور اپنے نبی کے ساتھ والہانہ محبت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، اپنے محلوں میں اپنے گرد و نواح میں یہ ججمنٹ کریں کہ نبی کا گستاخ کون ہے اور نبی کا محب کون ہے۔ گستاخ سے مطلب یہ نہیں، آج کل قادیانیت بھی بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ سوشل میڈیا جو بچے چلا رہے ہو، سوشل میڈیا پہ فلمیں سننے سے بہتر ہے قرآن سنو، نہ سنو۔ یہ فحاشہ ٹک ٹاک شیئر کرنے سے بہتر ہے کہ کسی اچھے عالم دین کا کلپ شیئر کرو، وہ جب تک جہاں جہاں جائے گا آپ کو اجر ملے گا۔ جو برائی آپ کریں گے تو جب تک وہ پھیلتی رہے گی آپ کو برا ملے گا۔ میرے دوستوں آپ خوبصورت ہیں، آپ پیارے ہیں، تو خوبصورت چیز پہ نا گندی چیز نہیں پھیلتی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی عظمت پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔